بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 4 پڑھیں گے۔ ہماری ذمہ داری۔ ہم جو اپنے آپ کو معرف اسلامی کا نگہبان سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ قرار دینا چاہیے کہ گہرے علمی، فلسفی، اجتماعی اور وسیع تاریخی مطالعے کی بنیاد پر افراد و تفرید کے شکار ان دو طبقوں کے مابین اپنے معاشرے کے لیے راستہ واضح اور نمایاں کریں۔ جس طرح ہم زمانے کے انحرافات کو ترقی کے نام پر قبول کرنے والے طبقے کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، اسی طرح اس طبقے کے خلاف بھی جد و جہد کریں جو ہر جدید اور نئی چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ بعض افراد ایسے تھے کہ گویا ان کی تمام تر وابستگیاں اور عہد و پیمان فرسودہ اور کہنہ چیزوں سے وابستہ تھیں۔ مثلا لکھنے کے لیے روشنائی کا ایک قلمدان ہونا چاہیے اور اس کے اندر لیکا دھاگے یا ریشم سے بٹی ڈوری جسے دعوات میں ڈال کر رکھا جاتا ہے اس خاص شکل کا ہونا چاہیے، جبکہ اس روشنائی کی تیاری میں کتنا وقت صرف ہو جاتا ہے اور بار بار قلم کو دعوات میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ عمل کتنا وقت مانگتا ہے، پھر قلم کسی جگہ موٹا لکھتا ہے اور کسی جگہ باریک، جبکہ اس کی جگہ ایک فاؤنٹین پین کو آدمی انتہائی کم قیمت میں ایک مرتبہ بھر لیتا ہے، بعد ازاں مسلسل کئی گھنٹے لکھتا رہتا ہے۔ اس طرح اس کی فکر مسلسل دعوات اور قلم میں مشغول نہیں رہتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد قدیم زمانے سے ہمیشہ دعوات اور قلم سے کام کرتے آئے ہیں، لہذا وہ پین سے کام نہیں کرتے۔ جیسے ایک شخص کا کہنا تھا، اللہ کے گدھے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ریل گاڑی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو یاد نہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ مشہد میں جب شروع میں امام رضا کے آستانے میں بجلی لگائی گئی تو کسی نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بجلی کی تمام لائٹس بند کر دیں۔ کیوں؟ کیا اسلامی سورسز میں کہیں یہ بات آئی ہے، یا مثلاً قرآن کی کسی آیت میں کہ اے ایمان والو تیل کے چراغ جلایا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تیل کے چراغوں کو چھوڑ دو، اور اے ایمان والو تم ہمیشہ گدھے کی سواری کیا کرنا اور گدھے کے سوا کسی چیز پر سوار نہ ہونا۔ یہ طرز عمل دین کو لوگوں کے درمیان رائج ان رسم و رواج سے مخلوط کر دیتا ہے جو رفتہ رفتہ مقدس بن جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مقام پر ایک نیا اسکول کھلا تھا۔ اس کے مخالف ایک صاحب یوں استدلال کرتے تھے، البتہ موضوع سے غیر متعلق بات کرتے تھے اور دراصل مغالطے کا شکار ہوتے ہوئے استدلال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جناب علی یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ لوگ جو مکتب جاتے تھے ملا اور عالم نہیں بنتے تھے؟ کیا شیخ مرتضی انصاری نے اسی طرح سے الف زیر آ، الف زیر ای، الف پیش او کے ذریعے سے ملا نہیں بنے؟ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شیخ مرتضی انصاری کے شیخ مرتضی انصاری بننے کی وجہ یہی تھی۔ شیخ مرتضی انصاری جو شیخ مرتضی انصاری بنے تو اس کی وجوہات اور تھیں، البتہ یہ بھی ان کے راستے کی کوئی بڑی رکاوٹ نہ تھی۔ ان کے لیے بھی اگر تدریس کا کوئی بہتر طریقہ متعین ہوا ہوتا تو وہ جو کچھ بنے اس سے بہت بہتر بنتے۔ یہ کوئی جزو اسلام نہیں کہ ہم کسی نو آموز
کو تعلیم دینا چاہیں تو اسے الف بے کی اسی ترتیب سے اور پھر بغیر حرکت کے الف اور اسی طرح سے یا کسی اور صورت سے یاد کروائیں۔ اسلام نے ایسی چیزوں پر انحصار نہیں کیا ہے۔ دوسرے حصے میں جبکہ ہم اسلامی مسائل کا ذکر کرنے لگے ہیں، پھر فہرست وار چند نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قانون سازی کے ایک انتہائی عجیب نظام کا حامل ہے۔ اگر میں اب اسے جادو کہوں تو ڈرتا ہوں کہ توہین نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ زمانے کی مسلسل ترقی کے ساتھ ہمیشہ اہم آہنگ رہ سکتا ہے، بلکہ اس کا ہادی اور رہنما بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے خرافات کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا اصل راز وہ چیز ہے جسے ایک آیت قرآنی میں بیان کیا گیا ہے اور سربستہ انداز میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہی ہے یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو قانون خلقت سے جدا نہیں، یعنی اس قانون کا بنانے والا اس کائنات کا خالق ہے اور اس نے اس قانون کو خلقت سے ہم رنگ وضع کیا ہے، جس کے متعلق اس آیت میں فرماتا ہے آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 کہتا ہے کہ دین خلقت الہی ہے اور کائنات کے مطابق اور اس سے اہم آہنگ ہے۔ ایک آیت میں کہتا ہے اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17 اس لیے باقی رہ جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش اور مفید ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ اسلام میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے اس دین کو خلقت اور قوانین خلقت، جن میں تغیر و تکامل کا قانون بھی شامل ہے، سے ہم آہنگ رکھا ہے۔ اسلام میں عقل کا اصول، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ اصول ہے جس کا اسلام عقل کے لیے قائل ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو کوئی ایسا دین اور کوئی ایسی کتاب، آسمانی کتاب نہیں ملے گی جس نے اسلام کی مانند عقل کو اہمیت اور اصالت دی ہو۔ افسوس کہ ہم اپنے دین اسلام کے اچھے مبلغ نہیں بن سکے۔ کیا یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ جب آپ فقہی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اجتہاد و استنباط کے سورسز کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کتاب سنت، اجماع اور عقل کو کتاب سنت اور اجماع کے ساتھ ساتھ ایک سورس قرار دیا گیا ہے۔ اجماع کی بھی اپنی ایک خاص بحث ہے اور ایک معنی کے لحاظ سے یہ عین کتاب و سنت ہے اور ان سے جدا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا افتخار ہے کہ صدر اسلام میں ہی ایسے علماء موجود تھے جو کہتے تھے کہ عقل شرع میں اہم آہنگی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے شریعت بھی اس کا حکم دیتی ہے، اور ہر وہ چیز جس کا شریعت حکم دیتی ہے عقل بھی اسی کا حکم دیتی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعاً عقل ایک چیز کشف کرتی ہے اور بالفرض ہمارے پاس اس کی نقلی شرعی دلیل نہ ہو تو عقل کا کشف کرنا ہی اس بات کے لیے کافی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے، اگرچہ نقلی دلیل ہم تک نہ پہنچی ہو، یعنی تھی لیکن ہم تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح شریعت قطعی طور پر جس چیز کا حکم کرتی ہے عقل بھی اس کا حکم کرتی ہے، یعنی اس حکم کا کوئی راز اور بھید تھا جو اگر عقل کو معلوم ہو جائے تو اس کی تصدیق کرے گی، یعنی اسلام کے احکام محجولات و مرموزات کی اساس پر استوار اور عقل و فکر کی دسترس سے خارج نہیں ہے، لیکن بلکہ انسانی زندگی کے ایسے فوائد اور نقصانات کی بنیاد پر مقرر کیے گئے ہیں جو عقل کے لیے قابل مطالعہ ہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ اسلام ایک منطقی دین ہے،
فرض کیجئے کہ اس کے کسی حکم کا فلسفہ اس وقت عقل کے لیے واضح نہیں، تاہم وہ عالم مجہولات سے تعلق رکھنے والا کوئی مرموز امر بھی نہیں ہے جو اصلاً کلی طور پر عقل سے متصادم ہو۔ جیسے عیسائیت تثلیت کے بارے میں کہتی ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور عقل اور چیز، جبکہ ایمان عقل آپس میں جدا نہیں۔ اسلام میں ایمان اور عقل کی جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسی بات نے فقہ اسلامی کو قوت بخشی ہے۔ دین اسلام کے اصول بنیادی طور پر عقل پر انحصار کرنے والا علاقہ ہیں، جبکہ اس کے برعکس عیسائیت کے اصول دین عقل کے لیے ممنوع علاقہ ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو علماء اسلام کو ایک کھلا میدان مہیا کرتی ہے کہ وہ مسائل میں عقل کو استعمال کریں، اور خود یہی امر گزشتہ ادوار میں فقہ اسلامی کی کامیابیوں کا ایک سبب رہا ہے۔ بہت سے بین الاقوامی ادارے جہاں فقہ اسلامی کا مطالعہ کیا گیا ہے، انہوں نے فقہ اسلامی میں موجود لچک کی بہت تعریف کی ہے۔ اس میں ایک عجیب لچک موجود ہے۔ اسلام کا زندگی کی شکل کی بجائے اس کی روح پر توجہ دینا۔ دوسرا سبب جو اسلام میں پایا جاتا ہے اور جو دنیا کی ترقی و تغیر سے ہم آہنگی کا باعث ہے، وہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے اپنی معروضات کے ضمن میں اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام زندگی کی شکلوں اور صورتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس سے سروکار نہیں کہ وہ زندگی کی کسی خاص شکل کو درست قرار دے، اس کی توجہ ہمیشہ زندگی کی روح کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے زندگی میں آنے والی ترقیوں کے ساتھ تصادم سے پرہیز کیا ہے۔ جس چیز کو سائنس، صنعت اور ٹیکنالوجی آگے بڑھا رہی ہے وہ زندگی کی صورت ہے، وہ زندگی کے وسائل ہیں، وہ زندگی کی عمارتیں اور سانچے ہیں۔ اس مقام پر مثلاً اگر میں پیسے دے کر ان کے عوض کوئی ایسی چیز خرید لوں جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ لین دین باطل ہے۔ تمہیں چاہیے کہ پیسے کے بدلے کوئی مال حاصل کرو۔ جو چیز ثروت نہ ہو اور تمہارے لیے مفید نہ ہو، اس کا فائدہ تو ہو، لیکن اسلام اسے جائز نہ سمجھتا ہو۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ عین نجس چیزوں سے استفادہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، پس ان کی خرید و فروخت جائز نہیں، اور وہ باطل لین دین میں سے ہے۔ مثلا خون، اس زمانے میں خون کا استعمال یہ تھا کہ اسے پیا جاتا تھا۔ اسلام نے خون پینا حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر زمانہ بدل گیا ہے اور خون سے کسی فائدے کا حصول پتہ چل گیا ہے، اور پہلے زمانے میں خون سے جو استفادہ کرتے تھے اس کے بجائے کوئی اور فائدہ معلوم ہو گیا ہے جو اس سے مختلف ہے، جسے اسلام نے قرار دیا ہے، تو جسے اسلام نے حرام قرار دیا تھا، اور اب جو استفادہ کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے خود اسلام نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ مثلا یہی کہ انسانی خون انسانی جسم کے لیے یا زخموں کے لیے کام آتا ہے۔ اس صورت میں حکم بدل جاتا ہے۔ اسلام نے کہا تھا خون پینا حرام ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کسی دوسرے کے جسم میں منتقل کرنا حرام ہے۔ گزشتہ زمانے میں پہلی صورت میں معاملہ اور سودا ہوتا تھا، لہذا اس پر عقل مال بالباطل کا اصول لاگو ہوتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، اب اس پر عقل مال بالباطل کا اصول لاگو نہیں ہوتا۔ لہذا وہ قانون جسے خود قرآن میں بیان کیا گیا ہے، خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 88 اور سورہ نساء آیت نمبر 29۔ وہ ثابت ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہے، لیکن ایک چیز کا ایک روز سودا ہوا ہو تو وہ عقل المال بالباطل ہے، جبکہ دوسرے دن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل مال بالباطل کا قانون اسے کنٹرول کرتا ہے، لہذا کیونکہ یہاں موضوع جس کی بنیاد پر پہلا حکم تھا بدل گیا ہے، اس لیے حکم بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ البتہ یہ نسخ نہیں ہے، اسلام کا قانون منسوخ نہیں ہوا بلکہ موضوع بدل گیا ہے۔
اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ آقائے شیخ علی زاہد کا واقعہ، آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ہمارے زمانے کے ایک انتہائی معروف زاہد جو واقعاً ایک متقی اور پرہیزگار انسان اور عالم فقیہ بھی تھے، وہ جناب مرحوم شیخ علی زاہد قمی تھے۔ وہ نجف میں ہوا کرتے تھے۔ وہ غیر ملکی مصنوعات کے استعمال سے پرہیز کے معاملے میں انتہائی سخت اور کٹر تھے۔ ایک طرح سے گاندھی تھے، لیکن اپنے لیے نہ کہ سب لوگوں کے لیے۔ لہذا گاندھی کے کام نے جو اثرات مرتب کیے وہ ان کا یہ عمل مرتب نہ کر سکا۔ انہوں نے خود ہی سے اپنے لیے غیر ملکی اشیاء کے استعمال کو حرام قرار دے رکھا تھا، البتہ ایک صحیح نقطۂ نظر کی بنیاد پر۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کی مصنوعات موجود ہیں ہم غیروں کی اشیاء استعمال نہیں کریں گے۔ جب تک اپنے وطن کا اور اپنے ہاں کا تیار کردہ کپڑا موجود ہوتا ہے وہ باہر کا کپڑا نہیں خریدتے تھے۔ اگر چائے پینا چاہتے تو چائے بھی باہر کی نہیں پیتے تھے، اپنے ہاں کی پیتے تھے۔ اگر شکر بھی غیر ملکی ہوتی تو اسے استعمال نہ کرتے اور اس کے بجائے مثلاً کشمش کھا لیتے۔ ایک انگریز خاتون اور اس کی بیٹی مسلمان ہوئے اور انہوں نے کربلا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لڑکی واقعاً مسلمان ہو گئی تھی، کیونکہ آخر تک اس کی زندگی کے بارے میں بعض لوگ گواہ ہیں۔ وہ ایک بہت اچھی اور متدین مسلمان تھی۔ جناب شیخ علی زاہد کی زوجہ وفات پا گئیں۔ اس لڑکی نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جناب شیخ علی زاہد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جناب شیخ علی نے اس سے شادی کر لی۔ بعد میں لوگ بتاتے تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کی۔ اس ایک یورپی عورت نے اس زاہد انسان کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس کی وفات کے بعد جناب شیخ علی تقریباً ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا جناب آپ تو کہتے تھے کہ ہم غیر ملکی اشیاء استعمال نہیں کرتے۔ کہنے لگے بیٹا موضوع بدل گیا ہے۔ وہ بولے اب وہ باہر کی نہیں رہی، مسلمان ہو گئی ہے، موضوع بدل گیا ہے، لہذا موضوع کی تبدیلی کا مسئلہ دوسرا ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ فقہ میں ایک باب دیکھتے ہیں جس کا عنوان ہے ہر مسلمان کے لیے گھوڑ دوڑ مستحب ہے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مقام پر پیسوں کی شرط رکھنا جائز نہیں، لیکن یہاں جائز ہے۔ رمایہ تیر اندازی کو کہتے ہیں اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ فقہ اسلامی کی یہ کتاب سبق و رمایہ مکمل طور پر منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اب سوائے ایک تفریح کے گھڑ دوڑ کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور نہ تیر اندازی اور تیر کمان کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی مطالعہ کرے تو دیکھے گا کہ سبق و رمایہ ایک اصول ثابت سے نکلے ہیں اور وہ اصول یہ ہے کہ اور تم سب ان سے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں کا انتظام رکھو۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ اسلام ایک اجتماعی دین ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک زبردست دفاعی قوت کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اعلیٰ پیمانے پر طاقتور بنو۔ اس نے گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کو ایک سنت بنا دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے سپاہی میدان جنگ میں قوی اور طاقتور ہوں۔ اس حکم کی روح سے اس حکم کی روح سبق و رمایہ تو ایک لباس کی مانند ہے جو اسلام نے اس سے ثابت اور ناقابل تنسیخ اصول کو پہنایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سبق و رمایہ کی اجرائی اور عملی شکل ہے۔ سبق و رمایہ اس وقت تک سنت مستحب ہے جب تک وہ معاشرے میں اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جب اس تیر اندازی اور گھڑ دوڑ کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لے اور ان کی ذمہ داری کوئی اور چیز انجام دینے لگے تو پھر وہ کی اجرائی شکل نہیں رہیں گے، دوسری چیز ان کو کی جگہ لے لے گی اور پھر اس حکم پر دوسری صورت سے عمل کیا جانا چاہیے۔
اسلام ثابت ولا متغیر ضرورت کے لیے ثابت قانون وضع کرتا ہے، لیکن متغیر ضروریات کے لیے متغیر صورت سامنے رکھتا ہے۔ متغیر صورت وہ ہے جس نے اسے قانون ثابت سے مربوط کر دیا ہے۔ ایک روشن فکر اسلامی عالم اور دانشور کے لیے کافی ہے کہ کہہ دے کہ موضوع تبدیل ہو گیا ہے۔ اب جس چیز کا مجھے اجرا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب مقابلہ بندوق کے ذریعے ہوتا ہے، بہت اچھا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ مگ اور فینٹم طیاروں کے ذریعے مقابلہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اب مقابلہ اس میدان میں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کو تیر و کمان سے عشق نہیں ہے، اسلام قوت و طاقت کا عاشق ہے۔ اس نے اس مقصد کی خاطر اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ اس روح کے لیے ہے، ایک قالب و پیکر ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سی سائنسی اور غیر سائنسی مثالیں موجود ہیں۔ ہماری موضوعات کا ایک اختتامیہ باقی ہے۔ اگر آپ نے اجازت دی تو اس موضوع پر کسی دوسرے موقع پر گفتگو کریں گے۔ قانون سازی کے اسلامی نظام میں کچھ اور پیش بینیاں موجود ہیں جنہوں نے اسلامی قوانین میں ایک تحریک اور ڈائنامزم پیدا کر دیا ہے۔ قوانین اسلام میں موجود ڈائنامزم کو خود اسلام سے کشف کرنا ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، اور یہی اس کا مشکل کا بہترین حل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ غدیر اور مسلمانوں کو اندر سے درپیش خطرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر عید غدیر کی رات 1390 ہجری مطابق 1968 مرکز تعلیم دین و دانش نجف آباد کی مسجد چہار سوق میں کی گئی ہے، اور آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ سب سے پہلے میں آپ بھائیوں اور مولا متقیان علی علیہ السلام کے تمام شیعوں کو اس عید سعید پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں شریک ہوں جو نوجوانوں اور طلباء کے ایک گروہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ در حقیقت جو بات سب سے زیادہ باعث خوشی و مسرت ہے وہ عام مسلمانوں اور خصوصاً نوجوان طبقے میں ایک دینی و مذہبی تحریک کی علامتوں کا دکھائی دینا ہے۔ اپنے ملک میں ہم خود شاہد و ناظر ہیں، وہ بھی طلباء کے جوان طبقے میں جن کے اذہان علمی مفاہیم سے آشنا ہیں۔ جوانی اور طالب علمی یہ انتہائی مسرت کا باعث ہے۔ اولاً ہر ملک کے جوانوں کے رجحانات دیکھ کر اس ملک کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ملک کے مستقبل کے لوگ ملک کے جوانی ہوتے ہیں۔ بوڑھے اور پورے مرد بن جانے والے افراد گزر جانے والا طبقہ ہیں اور ماضی سے وابستہ ہیں، جبکہ جوانوں کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، خصوصاً تعلیم یافتہ جوان اور طلباء۔ اگرچہ ایک طرف بعض ناپاک عناصر اپنی سرگرمیوں کے ذریعے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ہر ممکن طریقے سے نوجوان طبقے کو برائی کی طرف کھینچ لے جائیں، اور دوسری طرف ایسی سرگرمیاں جاری ہیں کہ جن کا مقصد دین و مذہب اور علم و دانش کے درمیان مصنوعی تضاد ایجاد کرنا ہے۔ جوانوں میں پیدا ہونے والی تحریک کا یہ ہراول دستہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مضر اور خطرناک کوشش بحمدللہ ناکام ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایسی محفل میں شرکت پر خوشی اور افتخار محسوس کر رہا ہوں، اور اپنی تمام تر غیر معمولی اور بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود میں نے اس محفل میں شریک ہونا قبول کر لیا۔ حالانکہ میں تہران میں بھی
کم ہی کسی محفل میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ مقدس شب جو عید سعید غدیر کی رات ہے اور مولا متقیان علی علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، اس میں بہت سے موضوعات پر بحث و گفتگو کی گنجائش اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس میدان میں انسان جس طرف سے بھی داخل ہو، بحث و گفتگو کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ خود علی علیہ السلام ایک وسیع اور جامع موضوع ہیں۔ انسان حضرت علی کے وجود کے جس پہلو پر بھی بات کرنا چاہے، اسے میدان کھلا دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر غدیر اور خلافت، امامت اور ولایت پر حضرت علی کے نصب کیے جانے کا موضوع بھی اپنے مقام پر بہت وسیع ہے۔ اس پر مختلف حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے، جیسے اولاً یہ کہ واقع غدیر ایک تاریخی واقعیت و حقیقت ہے جس کے بارے میں حتیٰ فارسی میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور عربی میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے، یا جیسے کہ غدیر کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں پس یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، اس سے پہلے اور بعد کی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت نے یہ فرمایا تھا، کیا میں خود تم سے اولیت اور زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تم پر حق ولایت نہیں رکھتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی تمام مومنین پر ان سے بڑھ کر حق رکھتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ سب پکارے ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ یہ بھی اپنے مقام پر ایک موضوع ہے کہ دراصل اس حدیث سے کیا مراد ہے، اور یہ ولایت کہاں تک وسعت رکھتی ہے۔ وہ تمام نصوص جو اس حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہیں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہیں، بطور کلی مولا متقیان کا باصلاحیت ترین اور لائق ترین ہونا اور آپ کے دیگر فضائل، یہ وہ مسائل ہیں جن پر آج شب کی مناسبت سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی معروضات کو اس موضوع سے مخصوص کروں جو عملی حوالے سے ہمارے لیے زیادہ سودمند، مفید تر اور زیادہ سبق آموز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ غدیر کے مباحث اور فصول میں سے بھی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں رسول اکرم کے اس قدر زور دینے اور اصرار کے باوجود اس موضوع پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ واقع غدیر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان تقریباً 2.5 ماہ کا فاصلہ تھا۔ آخر کس طرح مسلمانوں نے اتنی جلدی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم کی وصیت نظر انداز کر دی؟ پہلا نظریہ، اس کی توجیہ و تفسیر کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ کہا جائے کہ تمام مسلمانوں نے اپنے قومی اور عربی تعصب کی وجہ سے اسلام اور رسول اللہ سے یکسر منہ موڑ لیا تھا اور باغی ہو گئے تھے۔ جب انہیں اس مسئلے کا سامنا ہوا تو وہ ایک دم اسلام سے روگرداں ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی توجیہ و تفسیر ہے، لیکن بعد کے واقعات اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ مسلمان اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر روگرداں ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی گزشتہ جاہلیت کی حالت اور بت پرستی کی طرف لوٹ گئے تھے۔ دوسرا نظریہ، دوسرا مفروضہ یہ کہ ہم کہیں کہ مسلمان اسلام سے روگرداں نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حکم کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا
بعض وجوہات اور خاص پہلوؤں کے پیش نظر اس ایک حکم کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ مثلا کیونکہ حضرت علی نے اسلام کی خاطر لڑی گئی جنگوں میں ان کے باپوں کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کے اندر حضرت علی کے بارے میں کینہ موجود تھا۔ یا بعض اہل سنت کے بقول وہ اس وقت یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت و خلافت ایک ہی خاندان میں ہو، یا پھر یہ کہ حضرت علی کا عدم تساہل، سخت گیری، دو ٹوک رویہ اور غیر لچکدار ہونا بھی اپنے مقام پر ایک وجہ تھی۔ معاصر علماء اہل سنت میں سے بعض نے اسے بھی ایک سبب قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی مسلمانوں کے درمیان سختی، شدت اور غیر لچکدار ہونے کے حوالے سے معروف تھے۔ ان کی اس صفت کی وجہ سے مسلمانوں کی نظریں علی کی طرف نہ اٹھیں۔ البتہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے نصر رسول کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مسلمان کہتے تھے کہ اگر علی برسر اقتدار آ گئے تو کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، کیونکہ علی کی سابقہ زندگی سے یہی واضح ہوتا تھا۔ حکم الہی کے نفاذ میں حضرت علی کے لچکدار طرز عمل کی ایک مثال، حجۃ الوداع کے موقع پر واقع غدیر سے چند روز قبل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن میں روانگی کا حکم دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یمن کے نو مسلموں کو اسلام کی تعلیمات پہنچائی جائیں اور وہاں اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ یمن سے جب حضرت علی مکہ لوٹ کر آئے اور ادھر رسول اکرم بھی مدینے سے مکہ تشریف لائے، مکے میں وہ ایک دوسرے سے آ ملے۔ حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ فوج کے ہمراہ یمن کی کچھ نئی قبائیں تھیں۔ حضرت علی یہ قبائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ البتہ وہ بعد ازاں تقسیم ہو جاتی اور پہلے درجے میں انہی سپاہیوں کو ملتی۔ واپسی پر حضرت علی مکے سے ابھی چند منزل کے فاصلے پر تھے کہ خود آگے روانہ ہو کر رسول اکرم کی خدمت میں پہنچ گئے تاکہ اپنے کام کی رپورٹ پیش کر سکیں۔ انہیں پھر واپس آ کر فوج کے ہمراہ پہنچنا تھا۔ اس دوران میں جبکہ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، فوجیوں نے خود سے یہ سوچ لیا کہ اب جب کہ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے لباس گندے اور پرانے کیوں نہ ہم یہ نئی قبائیں نکال کر پہن لیں اور نئے لباس کے ساتھ مکے میں داخل ہوں، آخر کار یہ ہمیں کو تو ملنی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت علی لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ یہ کام کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ رسول اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے تم نے بیت المال میں تصرف کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ آخر کار رسول اللہ یہ ہمیں ہی تو دیتے ہیں۔ فرمایا لیکن تمہیں حق نہیں پہنچتا، یہ خلاف قانون ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ سب اپنے یہ لباس اتار دیں اور دوبارہ اپنے اصل لباس پہن لیں۔ جب فوج مکہ پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ علی تمہارے لیے کیسے امیر اور سپہ سالار رہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، علی کی ہر بات اچھی ہے لیکن کچھ سخت گیر ہیں۔ پھر ان لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ علی نے ہمارے ساتھ یوں سلوک کیا ہے۔ رسول اکرم کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوئی۔ آپ نے علی پر اعتراض کرنے پر ان لوگوں سے ناراضی کا اظہار فرمایا، علی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ جس مقام پر حق کا مسئلہ درپیش ہو یا حکم خدا کا معاملہ ہو، وہاں علی ایک ایسے وجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس میں کوئی نرمی نہ ہو۔ وہی شخص جو سرتاپا نرمی ہے، اپنی نرمی کو حکم الہی میں ہرگز دخل انداز نہیں ہونے دیتا۔ بہرحال یہ بھی ایک پہلو ہے جسے بعض نے بیان کیا ہے، لیکن صرف اس کے ذریعے اتنے بڑے واقعے کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کیسے کہی جا سکتی کہ تمام مسلمان ایک دم مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے؟ اس ایک مسئلے میں تمام مسلمانوں نے نافرمانی کی، یہ بات بہت زیادہ بعید نہیں ہے، لیکن کیا سب مسلمانوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پھر گئے؟ یا پھر کوئی اور معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے صحیح نظریہ مسلمان فریب کھا گئے۔ اس مسئلے میں مسلمان فریب کھا گئے، یعنی ایک گروہ نافرمان ہو گیا، اس زیرک
اور نافرمان گروہ نے ائمۃ المسلمین کو اس مسئلے میں فریب دیا۔ میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں اور اسی آیت سے ہم نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نصب کیے جانے کے بارے میں، یعنی خلافت کے لیے آپ کے تقرر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ہے، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی آج سے کفار اس بات سے نا امید ہو گئے کہ وہ کفر کے راستے سے دائر اسلام کے باہر سے اسلام پر حملہ کر سکیں گے۔ اب وہ مایوس ہو گئے کہ اس راستے سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکیں گے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اسلام کو باہر سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، اب کفار سے خوف نہ کھانا اور پریشان نہ ہونا۔ یہاں تک دو جملے ہیں۔ پہلے جملے میں ایک تاریخی حقیقت کو بیان کیا گیا اور دوسرے جملے میں تسلی دی گئی ہے۔ پہلے جملے میں کہا گیا کہ اب وہ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ نا امید ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ تگ و دو نہیں کریں گے۔ دوسرے جملے میں تسلی دی گئی ہے کہ اب تم ان کی طرف سے بے فکر رہو۔ قرآن کریم متعدد آیات میں، البتہ ان آیات میں جو اس سے پہلے اور گزشتہ برسوں میں نازل ہوتی رہیں، مسلسل مسلمانوں کو کافروں کے خطرے سے خبردار کرتا رہا۔ البتہ اس مقام پر خلافت کے لیے حضرت علی کے تقرر کے واقعے کے بعد کہتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی طرف سے اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بات کا جملہ بہت عجیب ہے۔ اپنے دین کے بارے میں ان کی طرف سے فکر مند نہ ہونا، البتہ مجھ سے ڈرنا، مطلب یہ کہ میری طرف سے فکر مند ہونا۔ خدا کی طرف سے فکر مند ہونے سے کیا مراد ہے؟ دشمن کی طرف سے فکر مند نہ ہو، البتہ دوست، دین کے مالک اور خدا کی طرف سے فکر مند رہیں، جبکہ اس کے برعکس خدا کی طرف سے تو پرامید ہونا چاہیے۔ پس پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے فکر مند ہو؟ نقطہ اور جانے کلام اسی مقام پر ہے۔ ہمارے دوبارہ پھر اسی نقطے پر پلٹ کے آنے تک اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین سرحد کمال تک پہنچا دیا۔ وہ چیز جو اس دین کا کمال ہے، میں نے آج تمہیں وہ عطا کر دی ہے۔ وہ چیز جس کے ذریعے میں نے اپنی نعمت کو پورا کیا ہے، اسے آج میں نے پورا کر دیا ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ایک دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، یا وہ اسلام جو ہمارے پیش نظر کامل اور مکمل اسلام تھا، وہ یہ ہے جو آج ہم نے تمہیں عنایت کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک مختصر وضاحت عرض کر دوں۔ یہاں پر ہمارے سامنے دو تعبیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکملت لکم دینکم، اور دوسری تمہارے دین کو میں نے حد کمال تک پہنچا دیا اور اپنی نعمت کا جو یہی دین کی نعمت ہے اتمام کر دیا ہے۔ اتمام اور اکمال کے درمیان فرق، اتمام اور اکمال کے درمیان فرق ہے۔ پس میں نے آج دین کا اکمال کر دیا ہے اور اتمام بھی۔ اتمام اس مقام پر کہا جاتا ہے جب کوئی بنائی جانے والی چیز ابھی ناقص ہو، یعنی اس کے بعض اجزاء بھی نامکمل ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک عمارت تعمیر کریں تو جن کاموں کے بعد عمارت قابل استعمال ہوتی ہے وہ تمام کام ختم ہونے سے پہلے، مثلا ابھی اس کی چھت باقی ہو یا اس کے دروازے نہ لگائے گئے ہوں، تو ایسی عمارت کو نامکمل کہتے ہیں۔ لیکن اکمال ایک دوسری چیز ہے۔ ممکن ہے ایک چیز کا پیکر اور جسم تیار اور مکمل ہو، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ روح نہیں رکھتی اور جس حقیقت اور آثار کے مرتب ہونے کی اسے توقع ہے وہ مرتب نہ ہوئے ہوں، تو کہتے ہیں کہ چیز کامل نہیں۔ مثلا اگر کہتے کہ علم کا کمال اس پر عمل ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک عمل نہ ہو علم کا کوئی حصہ ناقص ہے۔ نہیں، علم ہے، علم ہی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، لیکن علم عمل کے ذریعے کامل ہوتا ہے۔ یعنی علم کے جو آثار حاصل کیے جانے چاہیے وہ عمل سے ہی حاصل ہوں گے۔ کمال علم عمل سے ہے، کمال عمل نیت سے ہے اور کمال نیت اخلاص سے ہے۔ نیت عمل کا جز نہیں،
لیکن اگر عمل کے ذریعے ہمارا کوئی نیت نہ ہو تو ایسا عمل بے اثر ہوگا۔ اخلاص بھی نیت کا جز نہیں، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو نیت بے اثر ہوگی۔ یہ حکم حضرت علی علیہ السلام کا امامت کے لیے نصب کیا جانا کیونکہ دین کے اجزاء میں سے ایک جز ہے اور دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، پس اب تک نعمت ناتمام تھی، اب تمام ہو گئی۔ پھر اس اعتبار سے کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو دیگر احکام نامکمل ہوتے، ان تمام احکام کا کمال اس سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ روح دین اور ولایت و امامت ہے۔ اگر انسان کے پاس ولایت و امامت نہ ہو تو اس کے اعمال کی حیثیت ایک بے روح جسم کی سی ہوگی۔ اب ہم اس جملے کی طرف آتے ہیں جو گزشتہ حصے میں تھا، اس کے بارے میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، ان کی طرف سے فکر مند نہ ہونا اور ان سے نہ ڈرنا، میری طرف سے فکر مند ہونا اور مجھ سے ڈرنا۔ مفسرین اور خاص طور پر صاحب تفسیر المیزان نے اس جملے کے بہت عمدہ معنی بیان کیے ہیں اور وضاحت کی کہ اس بات کے کیا معنی کہ ان سے اپنے دین کے بارے میں نہ ڈرنا، مجھ سے اپنے دین کے بارے میں ڈرنا۔ ہمیں ایک مقدمہ بیان کرنا ہوگا تاکہ بات واضح ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہ تاریخی سوال بھی حل ہو جائے۔ وہ مقدمہ یہ ہے: مشیت الہی کی کیفیت۔ اولاً قرآن کریم کا ایک کلی اصول ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز مشیت الہی سے ہے۔ دنیا میں کوئی چیز مشیت الہی کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتی، ہر چیز مشیت الہی سے ہوتی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کیا مشیت الہی کوئی حقیقت ہے یا پھر ویسے ہی بغیر کسی حساب کتاب کے قرآن اندازی کی طرح ایک چیز یہاں سے اور ایک چیز وہاں سے چن لینا ہے؟ دوسری آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ مشیت الہی کا کائنات میں ایک سنت قائم اور حساب رکھتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی دو آیات میں ان آیات میں پائے جانے والے ایک باریک سے فرق کے ساتھ اس طرح ارشاد ہوا ہے: خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اللہ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرماتا ہے وہ اس وقت تک اس سے واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیتی، یعنی جب وہ اس نعمت کے لیے اپنی قابلیت اور صلاحیت کو گنوا دیتی ہے تب اللہ اس سے اپنی نعمت سلب کر لیتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر کام مشیت الہی سے ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، ہر چیز ہماری مشیت سے ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے قانون اور قاعدہ رکھا ہے، سبب اور مسبب قرار دیا ہے، شرط اور مشروط مقرر کیے ہیں۔ نعمتیں جن میں بھی شامل ہے، بغیر کسی قاعدے قانون کے نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہیں اپنی نعمت عطا کر دی ہے۔ یہ نعمت تمہارے پاس پائیدار اور مستحکم ہے یا نہیں، نقصان پذیر ہے یا نہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے: خارجی اور بیرونی طرف سے اس دشمن کی طرف سے جو دشمن کی صورت میں ہے اور کافر ہے، اب اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ان کی طرف سے کوئی خوف اور فکر مندی نہیں ہے۔ پھر فکر مندی کس کی طرف سے؟ میری طرف سے۔ میری مراد سے کیا مراد ہے؟ میری مشیت کی جانب سے۔ میری مشیت کی طرف سے کیسے؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں کوئی نعمت اس وقت تک لوگوں سے سلب نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود نہ بدل جائیں اور اپنے آپ کو متغیر نہ کر لیں۔ پس اے مسلمانوں، اب اس کے بعد تمہیں جو بھی نظر بد لگے گی وہ خود تمہارے اندر سے لگے گی، اور جو ضرر بھی اسلامی معاشرے کو پہنچے گا وہ اسلامی معاشرے کے اندر سے پہنچے گا، باہر سے نہیں۔ باہر والے اندر کی مدد سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ دنیا اسلام نے جو نقصان بھی اٹھایا یا ہمارے زمانے تک اٹھا رہی ہے وہ خود اس کے اندر سے ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ باہر بھی دشمن موجود ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ باہر دشمن ہے، لیکن باہر کا دشمن باہر سے کچھ نہیں کر سکتا، باہر کا دشمن بھی اندر سے کام کرتا ہے۔ یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو کا مطلب مجھ سے ڈرو کہ کہیں تمہارا اخلاق
روحانی خصوصیات، ملکات اور اعمال بدل نہ جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنی اس سنت کی بنا پر کہ جو لوگ اپنی قابلیت اور صلاحیت کی گنوا دیتے ہیں، میں ان سے نعمت طلب کر لیتا ہوں، تم سے بھی یہ نعمت واپس لے لوں گا۔